ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، وہ کتاب زندہ قرآن حکیم، اس کی حکمت لا یزال ہمیشہ کے لیے ہے اور قدیم بھی ہے۔ حکمت او لا یزال است و قدیم، جیسے اللہ کی ذات ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ فاش گویم آنچے در دل مزمرست، صاف کہہ دوں تم سے جو میرے دل میں پنہاں ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے بھائی، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام میں متکلم کی پوری شخصیت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا، کسی کا پتہ چل گیا، کسی کجڑی کا یا کسی جاہل آدمی کا جملہ ہے جو اس نے بولا ہے، اور ایک اور جملہ سن بھائی کوئی عالم فاضل آدمی کا جملہ ہے، ایک جملہ۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر انسان خاموش رہے تو عیب و ہنرش رہا، وہ جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، بولے گا تو کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، جیسے اللہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ گویاستو۔ یہ قرآن زندہ ہے، کتاب زندہ، الحی، پائندہ، ہمیشہ رہنے والی، گویا کلام کرتا ہے تم سے۔ اب آخری شعر ہے جس کے لیے میں نے یہ سارے شعر سنا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی کے اندر اتر جاتا ہے، قرآن اندر اتر جاتا ہے، جب کسی کے اندر اتر جائے، اس کے اندر انقلاب آیا، فکر کی تطہیر ہوئی، قلب کا تصفیہ ہوا، روح کا تجلیہ ہوا، نفس کا تزکیہ ہوا، انسان کی باطنی شخصیت پوری کی پوری بدل کر رہی، امنگیں بدل گئیں، آرزوئیں بدل گئیں، خواہش بدل گئی۔ پہلے زندگی سب سے عزیز شے تھی، اب شہادت کی موت عزیز تر ہو گئی۔ پہلے دنیا محبوب ترین شے تھی، اب عقبہ ہے جو محبوب ہے۔ اب محبوب ترین ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدل گیا انسان، بدل گیا۔ بدلا کس سے؟ قرآن سے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، قرآن مجید کے ذریعے سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے اس کی ہم نے جد و جہد نہیں کی، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے وہ اس کی ہم نے چھوڑ دیا۔ تزکیے کے لیے کچھ اور خانقاہی نظام، کوئی اور تسبیح ہیں، کوئی اور مراقبے ہو رہے ہیں، کوئی اور چلے ہو رہے ہیں، کوئی کچھ اور ہو رہا ہے، کوئی کچھ اور ہو رہا ہے۔ ارے بھائی کہاں سے لائے ہو؟ محمد کا تزکیہ نفس کا نظام چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیچھے لگ گئے؟ کیا ہندو سادیوں سے سیکھنا ہے تمہیں تزکیہ نفس؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہندوؤں کے اندر چونکہ موسیقی کی بہت جو ہے وہ بات تھی، لہذا ہمارے صوفیہ نے موسیقی کو ذریعہ بنایا ان کی اصلاح کا۔ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے کس چیز کو ذریعہ بنایا تھا؟ موسیقی کو؟ موسیقی تھی تو قرآن کی۔ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے، دل بے مزہ ہونے کو ہے۔ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ توحید بھی، کوہ جس سے خاشرم متصدعہ ہونے کو ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا۔ یونانیوں سے سیکھے طریقے، افلاطون سے سیکھے، پلوٹائنس سے سیکھے، طریقے محمدی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نہ مقصد محمدی سامنے،
نہ طریقے محمدی سامنے. اسلام کیا ہے؟ صرف ایک مذہب ہے. اب دین تو رہا ہی نہیں، بس کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کہاں ہے دین؟ غضب خدا کا اس دنیا میں 1.56 بلین مسلمان ہیں. 1 انچ زمین پر اسلام کہیں نہیں ہے، 1 انچ پر. مذہب اسلام ہے، مسجدیں ہیں، شان شان ہیں، وہ تو ہندوستان میں بھی ہیں، وہ تو امریکہ میں بنا لی ہے، یورپ میں بنا لی ہے، پیرس میں کئی ہزار مسجدیں ہیں. اسلام کہاں ہے؟ دین مذہب ہے. 30 لاکھ آدمی حج کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی معاشرے کے اندر کوئی تقویٰ کا ذرہ برابر اضافہ ہوتا ہے؟ جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا ہے، بلکہ نیا لائسنس لے کر آیا. میرے پچھلے تو معاف ہو گئے صاحب، اب نئے سرے سے حرام کمانا ہے. میں نے پچھلا حساب صاف کر آیا ہوں. میں 30 لاکھ آدمی جو ہے رمضان کے اندر عمرہ کر رہے ہیں. ہر سال عمرہ، ہر سال عمرہ، ہر سال، اور فقط کر رہے ہیں. میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں. وہ اللہ کے بندے، کس کی سنت ہے یہ؟ حضور نے تو نہیں کیا ہر سال. حضور جب عرب کے بادشاہ بن گئے تب نہیں کیا. فتح مکہ کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا تو آپ بادشاہ تھے. اصل کام تو دین کو غالب کرنا، اس میں لگے رہے ہیں. ایک حج رمضان میں سن 8 کا حج، جو مکہ فتح ہو گیا، سن 8 کا حج کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پھر سن 9 کا بھی نہیں کیا. حجاج کا قافلہ بھیج دیا آپ نے حضرت ابو بکر کی عمارت کے اندر، خود تو نہیں گئے. صرف ایک حج آخری. ریشیو پروپورشن سیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کام کا کیا مقام ہے، کس کام کی کیا اہمیت ہے. اصل کام ہے اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اچھا، جب یہ تطہیر فکر ہو گئی، تصفیہ قلب ہو گیا، تجلیہ روح ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا، اب تیسرا مرحلہ آیا تعلیم الکتاب. اور کتاب کے معنی یہاں پر ہے احکام. اب دیکھیں گے قرآن میں کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے وہ بیوہ کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا کسی سے، کسی اور سے. تو یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ احکام. اب میں ہلکی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ بھی، اب بڑے بوڑھے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بڑے بوڑھے ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. یا تو سنتے ہی نہیں، خاموش ہو گئے. زیادہ سلیم الطبع ہیں تو کبھی آپ کے سامنے نماز پڑھ لیں گے، بعد میں تو نہیں پڑھیں گے. اور ذرا اگر جری ہیں تو کہیں گے ابا جان کیا رکھا ہے نماز کے اندر، کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں نماز برائی سے روکتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں بدترین کردار ان نمازیوں کا ہے، بدترین کردار ان حاجیوں کا ہے. بڑے سے بڑے بلیکی یہ حاجی ہے، بڑے سے بڑے رشوت خور یہ حاجی ہے. وائی بٹ فار نماز کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کیوں؟ آپ نے جو تعلیم